قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کی۔ آپ کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کا دن تو یہ خالصتاً انہی کے لیے ہوگی۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے منکرین کو بھی اجازت ہے کہ اس کی نعمتوں میں سے کھا پی لیں، استفادہ کر لیں، مگر آخرت میں یہ تمام پاکیزہ چیزیں اہل ایمان کے لیے مختص ہوں گی، اور کفار کو ان میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں، والاثم والبغی بغیر الحق، اور حرام کیا ہے اس نے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیز جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے، یعنی جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول آتا تو ایک مقرر مدت تک اس قوم کو مہلت دی جاتی تاکہ وہ اس مدت مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رسول کی دعوت پر لبیک کہے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ اس مقررہ مدت کے دوران اس قوم کی نافرمانیوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں بھی یہی معاملہ درپیش تھا۔ اہل مکہ کو مشیت خداوندی کے تحت مہلت دی جا رہی تھی، دوسری طرف اہل ایمان کی خواہش تھی کہ کفار کا فیصلہ جلد از جلد چکا دیا جائے۔ ان کے ذہنوں میں لازماً یہ سوال بار بار آتا تھا کہ آخر کفار کو اس قدر ڈیل کیوں دی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کا خیال اپنی جگہ درست صحیح، لیکن ہماری حکمت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی اس قوم کے لیے مہلت کی ایک خاص مدت بھی مقرر کی ہے۔ اس مقررہ گھڑی سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا، ہاں جب وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر ہمارا فیصلہ مؤخر نہیں ہوگا۔ سورۃ الانعام کی آیت 85 میں اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار پر واضح کر دیں کہ اگر میرے اختیار میں وہ چیز ہوتی جس کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکے گی نہ آگے کی طرف سرک سکیں گی۔ اگلی دو آیات میں جو مضمون آیا ہے وہ ہم قبل ازیں سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو زمین پر بھیجنے کے حکم کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم بھی نقل فرمایا، آیت نمبر 38 اور 39۔ تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس آئیں رسول تم ہی میں سے جو تمہیں میری آیات سنائیں تو جو کوئی بھی ان کی دعوت کے جواب میں تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے وہی جہنمی ہوں گے، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، لیکن دنیا میں ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، دنیا میں ان کے رزق وغیرہ کا سلسلہ ان کے کفر کی وجہ سے منقطع نہیں ہوگا۔
بلکہ دنیاوی زندگی میں وہ انہیں معمول کے مطابق ملتا رہے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کی سوا؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، اللہ فرمائے گا اچھا شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا چلا جائے گا اور مجرمین جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے، پہلی نسل کے بعد دوسری نسل، پھر تیسری نسل، اس کے بعد وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ بعد میں آنے والے ہر نسل کے مقابلے میں پہلی نسل کے لوگ بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ جو لوگ بدعات اور غلط عقائد کے موجد ہوتے ہیں اصل اور بڑے مجرم تو وہی ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے بعد میں آنے والی نسلیں بھی گمراہ ہوتی ہیں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا، یہاں تک کہ جب اس میں گر چکیں گے سب کے سب تو ان کے پچھلے کہیں گے اپنے اگلوں کے بارے میں کہ اے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فآتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، تو ان کو تو دگنا عذاب دے آگ میں سے۔ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جیسے یہ لوگ تمہیں گمراہ کر کے آئے تھے ویسے ہی تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے کہ تمہیں بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، لہٰذا اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کرتوتوں کے بدلے میں۔